आदाबर्स तमाम दोस्तों को। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है सब अच्छा होगा। एक अच्छा वीकेंड आपने गुजारा होगा और जो गुजरा हफ्ता है वो भी पुरमसरत रहा होगा। अब हालात ये हैं कि मुझे मालूम नहीं कि आप इस बज़्म का इंतज़ार करते हैं या नहीं करते, मगर मुझे इस बैठक का इंतज़ार रहता है। यही देख लीजिए कि अभी आज सुबह मैं सोच रहा था कि किस अंदाज से ये बैठक हो कि जो पल साथ गुजरें ये बहुत दिन तक याद रहें, या कम अज़ कम अगली बैठक तक तो याद रहें। उमूमी ना हो जाए ये बैठक। और मैं काफी देर तक सोचता रहा, खुद से पूछता रहा। खैर, ख्याल का पैदा होना ये खुद ये बताता है कि कितना अहम है। अच्छा, a very good friend of mine, Helena, she's from Czech Republic. She's also watching that. Helena, thank you very much for joining in. It's beautiful to see you here, and especially it's been almost 10 years. We spent time together in the university, and that was a wonderful, marvelous time. Thank you so much for coming here. You're always a source of motivation for me. Thank you so much. अच्छा, तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज सुबह मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि आपसे जब आज गुफ्तगू हो तो क्या बात हो। फिर मुझे ख्याल आया कि माजी के दराजों में टटोला जाए, झांका जाए कि वहां क्या कुछ ऐसा मिल सकता है जो बहुत सी दफ्तरी दस्तावेजात के नीचे दब जाने के बावजूद अब तक उस दराज में पड़ा है, माजी के दराज में। तो यहीं इस खोज में यहां वहां याददाश्तों को छान पटक रहा था कि एक लम्हा मिला, एक बहुत अजीब सा लम्हा, एक ठहरा हुआ लम्हा, एक बहुत कमजोर लम्हे का लम्हा। तो सोचा कि आज जो वक्त आपके साथ गुजरे वो एक ऐसे ही कमजोर लम्हे से हो के गुजरे। मुझे नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई कमजोर लम्हा नहीं गुजरा होगा। हर वो शख्स जो महसूसात का शख्स हो वो कहीं ना कहीं जरूर गुजरता है एक लम्हे से। वो लम्हा जो वक्त को गुजरने देता है मगर खुद वहीं ठहर कर गुजरते वक्त को देखता है। एक सुलगती हुई सी धड़कन पर लड़खड़ाते लरसते होंठों से जिस्म भर पर हुरूफ उगते हैं। खामोशी को जुबान मिलती है, खामोशी को जुबान मिलती है, लौ पिघल कर बदन में घुलती है। खामोशी को जुबान मिलती है, लौ पिघल कर बदन में घुलती है। रूह में अक्स उगने लगते हैं, रूह में अक्स उगने लगते हैं। आईने पर शराब चलते हैं, आईने पर शराब चलते हैं। कतरा कतरा पिघलते जज्बों पर, कतरा कतरा पिघलते जज्बों पर रफ्ता रफ्ता फुहार पड़ती है। वक्त की नब्ज तेज चलती है।
وقت کی نبض تیز چلتی ہے، ہر گناہ و ثواب سے آگے، آیت بے خودی کی سرحد پر، قرب معلومیت کے حاصل پر، وصل معلومیت کی منزل پر، قرب تحلیلیت کے رستے پر ایک لمحہ ٹھہر سا جاتا ہے۔ زندگی صرف ایک لمحہ ہے، تو ایک لمحہ تو آپ نے بھی گزارا ہوگا، ایک لمحہ ایک بہت مختصر سا لمحہ، لیکن اتنا بڑا کہ آج ہم برسوں گزر جانے کے باوجود اس ایک لمحے کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس میں سے گزر بھی سکتے ہیں۔ وہی لمحہ آج پیش نظر ہوگا، اس لمحے سے جڑی کیفیتیں، اس لمحے سے گزرتے تم، اس لمحے سے گزرتا میں، اس ایک لمحے سے جڑی شاید کئی کیفیتیں۔ تمہارے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے اور تمہارے ہونٹوں سے ہو کر قطرہ قطرہ چائے جیسے مقدس ہو رہی ہے۔ وقت کے ٹھہراؤ میں یہاں وہاں کی باتیں ہیں، تم اپنے بچپن سے ایک پل اٹھا لائی ہو، ایک حادثے کا پل، اور میں اپنے بازو پر بندھی گھڑی میں اس پل کو رکتا محسوس کر رہا ہوں۔ وہی ایک پل، یہاں لفٹ سے ہو کر زمین پر پہنچنے اور پھر زمین پر چلتے چلتے اس کیفیٹیریا تک کے کوئی 100 قدم، بہت لمبی مسافت تو نہیں ہے، لیکن اس ناشناسی اور اجنبیت کے صحرا میں یہ ساتھ اٹھائے گئے چند قدم لگتا یوں ہے کہ عمر بھر کی مسافت ہمسری ہے۔ پھر اس ایک لمحے سے کتنے سارے لمحے جوڑ لیے، چائے کے قطرہ قطرہ ہو کر مقدس ہونے کے سارے لمحے۔ پھر ایک لمحہ خوف اور اعتراف کے بیچ کا لمحہ، جس لمحے میں آس پاس ہر جانب خوف ہوتا ہے، مگر ہم اس خوف کے بیچوں بیچ ایک دائرہ بنا لیتے ہیں اور خود کو قید کر لیتے ہیں، آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ بے خبری بھی خوف کی موت ہوتی، بے خبر ہو جانا آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو جانا بے خوف بھی بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ادراک لوگوں کو بزدل بنا دیتا ہے۔ خوف کا ادراک خوف سے زیادہ
تکلیف دہ ہوتا ہے. جیسے لڑائی کا خوف لڑائی ہو جانے سے پہلے ہوتا ہے، ویسے ہی ہجر کا خوف فصل کے لمحے کے بیچوں بیچ ہوتا ہے. پھر اس خوف کے لمحے میں بے خودی کی ہر ایک سرحد عبور کرنا، اس ذات کے کھینچے ہوئے حلقے میں، دائرے میں مجھے لا رکھنا اور پھر اس دائرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا. وہ دائرہ ایک لمحہ بنا دینا، مقدس کر دینا. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مژدۂ عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا. دھند چھائی ہوئی ہے جھیلوں پر، اڑ رہے ہیں پرند ٹیلوں پر. سب کا رخ ہے نشیمنوں کی طرف، ہستیوں کی طرف، پنوں کی طرف. اپنے غلوں کو لے کے چرواہے سرحدی بستیوں میں جا پہنچے. دل ناکام میں کہاں جاؤں، اجنبی شام میں کہاں جاؤں، اجنبی شام میں کہاں جاؤں. لمحہ کہیں آس پاس آن رکا ہے، اور اس لمحے میں اس لمحے کی طرح میں اور تم موجود ہیں. پھر ایک اور لمحہ، اسی پہلے لمحے سے جڑا ہوا لمحہ، جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کو اجنبی سمجھے بیٹھے ہیں، بہت شناسائی کے باوجود بھی. ایک دوسرے کو بہت زیادہ جان لیا جائے تو بھی ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. زیادہ جان لینا بھی اجنبیت پیدا کر دیتا ہے. اچھا ہوا ہم خود سے بہت اچھے سے واقف نہیں ہیں، ورنہ ہر روز آئینے کو ٹٹول کر اپنا آپ خود پر ثابت کرنا ہوتا. اب تو یوں ہے نا کہ ہم آئینے سے ملتے ہیں تو آئینے میں ہمیں اپنا شناسہ دکھائی دیتا ہے، ہم خود کو پہچان لیتے ہیں، یا کم از کم کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں. لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ آئینے کو چھوئیں، خود کو پہچان چکے ہوں تو آئینے میں کوئی اور دکھائی دے، اپنے ہی چہرے پر شناسا اجنبیت کی خراشیں ملیں، وقت کی پور پور نبض کا نشان ملے، اپنے چہرے کو چھونے پر وہ نشانات بھی
انگلیوں کے پوروں سے چمٹتے ملیں جو شاید نگاہ نہیں دیکھ سکتی. تو اس اجنبیت کے لمحے میں تم اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں کی جانب دھکیل رہی ہو، لیکن دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو چھو نہیں پا رہے. ہاتھوں کے پور ایک دوسرے کو چھو لیتے تو شاید اب پیدا ہو چکی اجنبیت بہت جان لیے جانے کے ادراک پر غالب آ جاتی اور پھر کوئی راہ نکل پڑتی. سودائے جاں میں خسارہ ہوا تمہیں کہ مجھے، نقد جاں کس کو ملا سوئے دار کون گیا. سودائے جاں میں خسارہ ہوا تمہیں کہ مجھے، نقد جاں کس کو ملا سوئے دار کون گیا. کس نے ایک پیاس کے بدلے میں سمندر پائے اور سرابوں کو دمے ریگزار کون گیا. اب کہ دونوں کا بچھڑنا جو مقدر ٹھہرا تو یہ بہتر ہے کہ ہم لوگ فیصلہ کر لیں. یہ نہ ہو کہ ہماری تشنہ لبی روگ بنے اور ہم عمر گریزاں کو راک کا کر لیں. سودائے جاں میں خسارہ ہوا تمہیں کہ مجھے، کس کی خوشبو سے مہکتا تھا یہ پیراہن جاں، کس کا دم صبح درخشاں کو نمو دیتا تھا، کس کی آنکھوں سے درائی تھی یہ آشفتہ سری، کون نخ سوختہ بختی کو لہو دیتا تھا. ہم کے رہتے ہی نہیں تھے قبائیں چاک کیے، کون ہر روز ہمیں داد رفو دیتا تھا. تم نے آنکھوں کی ترو تازہ شرارت کی جگہ اپنی پلکوں پہ ستاروں کا گما رکھا ہے. اپنے کمرے سے ہر ایک چیز مٹا کر میں نے صرف اور صرف مسافت کا دھواں رکھا ہے. ایسے لگتا ہے کہیں رب کوئی باقی ہے، ایسے لگتا ہے کہیں جذب کوئی زندہ ہے. سب کے سب لمحے رفتہ سے پرغبار نہیں کہ ایک تماشائے سراب ابھی باقی ہے. مگر یہ سب تو بہت دیر سے دریافت ہوئے. اب کہ جب ترک کے تعلق کا وقت آ پہنچا، اب کہ جب خواب جو زندہ میں تھے مقتل پہنچے، اب کہ جب ہم پہ یہ لمحہ سخت پہنچ چکا، جو فیصلے کی گھڑی آئی چکی ہے جانا، کہیں کہ ہم نہ اسے روگے جاں بنائیں گے، تمام عمر اسے راستہ ہی سمجھیں گے، کبھی نہ اس کو تماشائے داں بنائیں گے. مگر یہ سب یوں ہی ممکن نہیں ہے جانے جہاں. بساط ترک کے تعلق کو دیکھنا ہوگا کہ جو سراب دمے زیست گم ہوئے ہم سے، انہیں جواب کی لو دے کے کھوجنا ہوگا. سودائے جاں میں خسارہ ہوا تمہیں کہ مجھے، نقد جاں کس کو ملا سوئے دار کون گیا. پھر ایک لمحہ، مکمل اجنبیت کا لمحہ، شاید ایک جملے کی ملاقات. نگاہ پڑی تو وہاں اپنا وہ وجود محسوس ہوا جو اپنے اندر کم دکھائی دیتا تھا. بھلے دنوں کی بات ہے بھلی سی ایک شکل تھی، بھلے دنوں کی بات ہے بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ اذن عام ہو نہ دیکھنے میں عام تھی. بھلے دنوں کی بات ہے بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ حسن تام ہو نہ دیکھنے میں عام سی، نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی راہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے. کوئی بھی رت ہو اس کی چھب فضا کا رنگ و روپ تھی، وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی، وہ سردیوں کی دھوپ تھی. نہ مدتوں جدا رہے، نہ ساتھ صبح و شام ہو، نہ رشتہ وفا پہ ضد، نہ یہ کہ اذن عام ہو، نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے، نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے.
نہ اختلاط میں وہ رم کہ بد مزاح ہوں خواہشیں، نہ اس قدر سپردگی کہ زج کریں نوازشیں، نہ عاشقی جنون کی، نہ عاشقی جنون کی کہ زندگی عذاب ہو، نہ اس قدر کٹھور پن کہ دوستی خراب ہو۔ کبھی تو بات بھی خفی، کبھی سکوت بھی سخن، کبھی تو کشت زعفراں، کبھی اداسیوں کا بند۔ سنا ہے ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی، سال جاں فضا تو کیا فراق جاں غسل کی بھی۔ سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چھڑ گئی، میں عشق کو امر کہوں وہ میری ضد پہ چڑھ گئی۔ میں عشق کا اسیر تھا وہ عشق کو قفس کہے، کہ عمر بھر کے ساتھ کو وہ بدطرز ہوس کہے۔ شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیش پابا گل رہیں، نہ ڈھور ہیں کہ رسیاں گلے میں مستقل رہیں۔ شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیش پابا گل رہیں، نہ ڈھور ہیں کہ رسیاں گلے میں مستقل رہیں۔ محبتوں کی وسعتیں ہمارے دست و پا میں ہیں، بس ایک در سے نسبتیں سگانے باوفا میں ہیں، بس ایک در سے نسبتیں سگانے باوفا میں ہیں۔ میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں، وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں، وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں، وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں۔ نہ اس کو مجھ پہ مان تھا نہ مجھ کو اس پہ زام ہی، سو جب عہد ہی کوئی نہ ہو تو کیا غم شکستگی۔ سو اپنا اپنا راستہ ہنسی خوشی بدل لیا، وہ اپنی راہ چل پڑی میں اپنی راہ چل دیا۔ بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی، اب اس کی یاد رات دن نہیں مگر کبھی کبھی۔ سو اجنبیت، مکمل اجنبیت میں ایک جملے سے آشنائی اور پھر تہ در تہ اترتے چلے جانے کا لمحہ، مگر پھر وہ لمحہ ایک کیفیت کا لمحہ، ایک موجودگی کا لمحہ، بلکہ موجودگیت کا لمحہ۔ تیری خوشبو عذاب توڑتی ہے جیسے آندھی گلاب توڑتی ہے، توڑ دیتا ہوں جام توبہ پر، پھر یہ توبہ شراب توڑتی ہے۔ برف کی ڈلیوں پر جیسے کوئی شراب کے گھونٹ رکھ دے، برف سے پھسلتی ہوئی وہ شراب خود اپنی ذات میں مہک رہی ہو، برف کی بالائیت سے اپنی معدومیت تک اس چند سیڑھی کے فاصلے میں جیسے وہ کیا سے کیا ہو جاتی ہے، اپنے اندر جانے کتنا کچھ برف سے لے چکی ہوتی ہے، ویسے ہی تمہاری آنکھوں کو چھوتے ہوئے میں اپنے اندر پگھل رہا تھا، اپنے آپ سے ہو کے تم ہو رہا تھا، گم ہو رہا تھا۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ سو یہ تم ہو جانے کا لمحہ عجیب کیفیت کا لمحہ، جیسے تمہارے ہاتھ میں ایک لمحے کو اٹکی ہوئی چائے کی پیالی اور چائے سے قطرہ قطرہ تمہارے ہونٹوں سے ہو کر مقدس ہوتے ہوئے اس چائے کے گھونٹ۔
یہ سارے لمحے، ٹھہرے ہوئے لمحے جب جوڑے جائیں تو مالا بنتی ہے عمر کی. ماضی کو دیکھتے ہیں تو ماضی میں وقت نہیں ہوتا، لمحوں کی گریں ہوتی ہیں. آپ اپنے ماضی میں جھانکتے ہیں تو وہاں آپ کو وقت کی فلم دکھائی نہیں دیتی، بلکہ لمحوں کے مارکر سے اس فلم پر چند نشانات ہوتے ہیں. آپ ماضی کو دیکھتے ہیں تو فلم نہیں چلتی، بلکہ اس وقت کی شو ریل میں آپ فقط ان مارکرز پر رکتے ہیں. ہر ایک لمحہ طے کرتا ہے کہ اس لمحے میں آپ جیے کتنا ہے، اور جہاں جہاں آپ جی لیتے ہیں وہ لمحہ وہیں ٹھہرتا ہے اور وقت کو آگے بڑھنے دیتا ہے. ہر لمحہ، ہر ٹھہرا ہوا لمحہ وقت کو دو حصوں میں توڑتا ہے. اس لمحے سے پہلے کا لمحہ، اس لمحے کے بعد کا لمحہ. آپ ماضی کو وقت سے نہیں جانچتے، آپ ماضی کو لمحوں سے جانچتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ تم سے ملنے سے پہلے ہوا تھا، آپ یہ کہتے ہیں یہ تم سے ملنے کے لمحے سے پہلے کا معاملہ ہے، یہ تم سے ملنے کے لمحے کے بعد کا معاملہ ہے. یہ جب بہت تیز بارش ہوئی تھی نا، اور گھر کی چھت سے قطرہ قطرہ ستارے ساری رات تکیے پر اترے تھے، اس لمحے کا لمحہ ہے. جب ایک شب گھر سے باہر جلتی لکڑیوں کے ساتھ لمحہ لمحہ رات گزاری تھی، یہ اس لمحے کا لمحہ ہے. سو لمحہ طے کرے گا کہ وقت کہاں ہے. یہ جو لمحہ ہے نا، میں اس لمحے کو اس لیے تمہارے ساتھ جی رہا ہوں کیونکہ جب بعد میں اس آج کے کل ہو جانے کے بعد اس آج میں آنا چاہوں گا تو تمہیں چھو کر مقدس ہو جانے اور پھر ٹھہر جانے والے اس لمحے سے میری اور تمہاری پہچان ہوگی. یہ لمحہ اس لیے مقدس نہیں ہے کہ یہ چلتے لمحے کے بہاؤ کا ایک لمحہ، ایک حصہ ہے، بلکہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ اس نے تمہیں چھو لیا ہے، اس لیے یہ مقدس ہے. تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر، تم جس رنگ کے کپڑے پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کی خوشبو سونگھو کبھی نہ وہ مرجھائے، تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے. میں کہ 2 روز کا مہمان تیرے شہر میں تھا، اب چلا ہوں تو کوئی فیصلہ کر بھی نہ سکوں. زندگی کی یہ گھڑی ٹوٹتا پل ہو جیسے کہ ٹھہر بھی نہ سکوں اور گزر بھی نہ سکوں. مہرباں ہیں تیری آنکھیں مگر اے مونس جاں، ان سے ہر زخم تمنا تو نہیں بھر سکتا. ایسی بے نام مسافت ہو تو منزل کیسی، کوئی بستی ہو بسیرا ہی نہیں کر سکتا. ایک مدت ہوئی لیلائے وطن سے بچھڑے، اب بھی تازہ ہیں مگر زخم پرانے میرے. جب سے سر سر میرے گلشن میں چلی ہے تب سے، برگے آوارہ کے مانند ٹھکانے میرے.
آج اس شہر کل اس شہر کا رستہ لینا، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے، یہ سفر اتنا مسلسل ہے کہ تھک ہار کے بھی بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے۔ تو بھی ایسا ہی دل آرام شجر تھا جس نے مجھ کو اس دشت قیامت سے بچائے رکھا، ایک آشفتہ سرو آبلپا کی خاطر، کبھی زلفوں کبھی پلکوں کو بچھائے رکھا۔ دکھ تو ہر وقت تعقب میں رہا کرتے ہیں، یوں پناہوں میں کہاں تک کوئی رہ سکتا ہے، کب تلک ریت کی دیوار سنبھالے کوئی، وہ تھکن ہے کہ میرا جسم بھی ٹھہ سکتا ہے۔ اجنبی لوگ نئے لوگ پرائی گلیاں، زندگی ایسے قرائن میں کٹے گی کیسے، اجنبی لوگ نئے لوگ پرائی گلیاں، زندگی ایسے قرائن میں کٹے گی کیسے، تیری چاہت بھی مقدس تیری قربت بھی بہشت، دیس پردیس کی تفریق گھٹے گی کیسے، ناگزیر آج ہوا جیسے بچھڑنا اپنا، کل کسی روز ملاقات بھی امکان میں ہے، میں یہ پیراہن جاں کیسے بدل سکتا ہوں کہ تیرا ہاتھ میرے دل کے گریبان میں ہے۔ آنکھیں بند ہیں سب ٹھہرا ہے، سانسوں کی حدت میں گم ہوں، یوں لگتا ہے جیسے تم ہو۔ آنکھیں بند ہیں سب ٹھہرا ہے، سانسوں کی حدت میں گم ہوں، یوں لگتا ہے جیسے تم ہو۔ سوچیں چپ ہیں پلکیں چپ ہیں، کانوں کی لو پر سرگوشی رینگ رہی ہے، دھڑکن کی لو مہک رہی ہے، بہکے ہونٹوں کی دہلیزیں دستک پر دستک دیتی ہیں، جسم کی چوکھٹ کھلی ہوئی ہے، منڈیروں پر ہیں آوازیں، جیسے کوئی ایک سایہ سا اپنے اندر اتر رہا ہے، خود سے ہو کر جسم کے جاں تک بہک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ لفظوں کی لے کھنک رہی ہے، لیکن چپکے اس ساگر میں سانسوں کی ہر لے میں گم ہوں، یوں لگتا ہے جیسے تم ہو۔ یہ تم کا لمحہ ہے، یہ اسی لیے مقدس لمحہ ہے۔ تمہارے ہاتھ میں دفتر سے چند قدموں کی مسافت پر چائے کی پیالی، اس چائے کی پیالی سے قطرہ قطرہ تمہارے ہونٹوں سے ہو کر مقدس ہونے والے اس چائے کے گھونٹ، اور اس ہزاروں کلومیٹرز کی مسافت، ہزارہا میلوں کی دوری، مگر جیسے وہ لمحہ ٹھہرا ہے ویسے ہی قرب کا یہ لمحہ ٹھہرا ہے۔ اسی ٹھہراؤ کا نام ہے ہجر، اسی ٹھہراؤ کا نام ہے وصل۔ ہم قدم ہم سفر نہیں ہوتا، ہاتھ تھاموں کے اعتبار آئے۔ کوشش کی کہ آپ سب سے اپنا یہ لمحہ بانٹا جائے۔ اچھا، میرے ساتھ یقیناً اس وقت یہاں موجود ہیں بہت سارے دوست۔ وقار عظمت سے گزارش ہے کہ یہاں تمام دوست اس موضوع پر اگر کوئی اپنا لمحہ ہم سے بانٹنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں لکھ دیں تاکہ وقار آپ کا وہ پیغام مجھ تک پہنچا دے۔ وقار عظمت یہاں موجود ہیں، اسی طرح صدف بھی یہاں موجود ہیں، اسی طرح اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں کسی کو یہاں وقار کو لے پاؤں تو کیا یہ ممکن ہوگا، کیونکہ اگر وقار یہاں آ بھی جاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر وقار یہاں آ جائیں تو پھر تو خیر۔ تو میں وقار سے درخواست کروں گا کہ یہاں جتنے بھی دوست اس موضوع پر گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں
वो अपना यहाँ पैगाम लिखें और हम फिर वकार की मदद से आपके वो पैगामात यहाँ शामिल करते चले जाएंगे। एक लम्हा जो आप यहाँ बांटना चाहते हैं। अभी ताहिर ने यहाँ लिखा कि उनके भाई वो भी इस बज़्म का हिस्सा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह अंसा आप भी यहाँ मौजूद हैं, एनी आप भी यहाँ हैं, डॉक्टर तौफीक आप यहाँ हैं, उसी तरह सलमान अयाज आप यहाँ हैं, शाहिद आप भी यहाँ हैं, अकबर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह हिदायत सायर आप भी मेरे भाई यहाँ पर हैं, सहर आप भी यहाँ हैं, ढेरों दोस्त हैं। सिर्फ दरखास्त ये करना है कि वो तमाम लोग जो यहाँ एक सत्र में, एक जुमले में अपना कोई एक लम्हा हमसे बांटना चाहते हैं, वो आन बांटें ताकि आपसे गुफ्तगू और दिलचस्प हो जाए। हम कोशिश ये करेंगे आइंदा से कि इस बैठक में पहले 30 मिनट तक किसी मौजू पर गुफ्तगू कर ली जाए और उसके बाद फिर कुछ देर आपके पैगामात उनको देखा जाए। तो उस एक लम्हे से जुड़ा अगर आपका कोई पैगाम है तो डॉक्टर तौफीक आपने लिखा है कि सर बहुत इंतजार किया आपका, ये अब वकार की तरफ से पैगामात मुझ तक आना शुरू हो गए हैं, तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इंतजार किया तौफीक भाई। लेकिन अहम बात ये है कि मैंने खुद भी इस बज़्म का इंतजार किया है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने वक्त पर आ जाऊं, लेकिन उस वक्त तक पहुंचने का जो वक्त है वो यकीनन इंतजार में कटता है और गुजरता है। लेकिन आपकी बहुत बहुत मोहब्बत, आपका बहुत प्यार कि आपने इस बज़्म को अपनी मौजूदगी से इज्जत बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुद ही दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जते हयात नहीं। हो इजाजत तो एक बात कहूं, वो मगर खैर कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई दोस्त हैं तो जरूर अपना पैगाम शामिल कर सकते हैं। वकार भाई तेजी से लिख तो रहे हैं, मैं देख रहा हूं उनका मैसेंजर तेजी से आपके पैगामात पहुंचा रहा है। लेकिन दरखास्त ही होगी कि एक जुमले में अगर आप अपनी बैठक में एक वो लम्हा जो आज, यानी जो हमारा आज का मौजूद था, एक लम्हा जो रुका हुआ है, जो ठहरा हुआ है, वो अगर आप हमसे बांटना चाहें। अनम निजामानी कहती हैं कि दिस इज, अच्छा वो ये कह रही हैं कि ये एक उनको 107 से सुनती आ रही हैं वो, और वो कह रही हैं कि मुझे, मेरे लिए ये बड़ा याददाश्त का लम्हा है, याद करा दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो याददाश्तों की क्या आशियाने हैं, अंग्रेजी में जो है ना, जो आपने भी लिखा है नॉस्टैल्जिया, उर्दू में बड़ा इस एक लफ्ज को अगर आप उस लफ्ज को एक्सप्लेन करेंगे तो शायद वो वाकई मजा नहीं आएगा। लेकिन अहम बात यही है कि मुझे वो वक्त नहीं भूलता कि जब रात को वहां आंखें गजलें आपकी के लिए जाया करते थे, तो कई बार उस बैठक में बैठे हुए ये एहसास होता था कि जैसे हम बैक वक्त कई लोगों के साथ तो हैं, लेकिन हर शख्स से बिलमुशाफा मिल रहे हैं, तो ये बड़ा अजीबोगरीब कैफियत। उसी तरह वहीद कहते हैं जी कि तुमसे मिलकर, तुमसे मिलने का यकीन करते रहने का लम्हा, और उस लम्हे का गुजर जाना, फिर एक और लम्हे का इंतजार करना, तो क्या ये मुलाकात थी या इंतजार? किसी भी मुलाकात से आप इंतजार को मिन्हा कर देंगे तो ना मुलाकात रहेगी ना इंतजार रहेगा। ये है वो अहम तरीन लम्हा।
मुलाकात का हिस्सा है इंतजार। और मजे की बात यह है कि मुलाकात खत्म हो जाने के बाद भी वो हिस्सा अपनी जगह पे रहता है। राहील आलम लिखते हैं कि लम्हा तो सिर्फ लफ्ज है, असल में तो लम्हा कयामत होता है। लम्हा तो कयामत होता है राहील भाई, लेकिन ऐसा ना हो कि कयामत भी फकत एक लम्हा ही हो। और आपने लिखा है कि लम्हा एक लफ्ज है, तो मुमकिन है कयामत भी एक लफ्ज हो। लफ्जों को कमतर ना समझिए, कभी कभी एक लफ्ज खुद एक समुंदर होता है। शहरजाद कहते हैं, शहरजादा वो कहते हैं कि वो लम्हा जब मैं तुम पर मर गई थी और अब तुम मुझ में जीते हो। मौत और जिंदगी ये बड़ा एक इजाफियती मामला है। देखना ये होगा कि हम जिसे जीना कह रहे हैं उसमें मौत कितनी है, और जिसको मौत कह रहे हैं उसमें जीना कितना है। कई लोग समझते हैं कि जो जिंदगी है ये मौत की इब्तिदा है, और जो मौत है ये जिंदगी की इब्तिदा है। अंबर रियाज खान कहती हैं कि आंखें गजल हैं आपकी, प्लीज डिस्कस दिस फ्रेज। बहुत दिन पहले सन 2003 में हुआ ये कि अपना कराची 107 पर हमने एक शाम की बैठक शुरू करनी थी। इसी तरह रात की शायरी हो, इसमें कैफियतें हों। उससे पहले मुख्तलिफ रेडियो चैनल्स पर कहीं गीत गजल टाइम हुआ करता था, कहीं शेर नामा हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता था कि एक ऐसी बैठक होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ शायरी नहीं बल्कि आप जिंदगी की मुख्तलिफ कैफियतों या इंसानी नेहा खानों की कैफियतों या नफ्सियात या जज्बात या दीगर एहसासात भी बांट सकें। फकत हम शायरी तक महदूद ना हो जाएं या शेर की कोई किताब यहाँ सामने रखकर आपको गजलें ना सुनाएं, बल्कि कैफियतें बांटें। तो इसलिए हम उस प्रोग्राम के नाम की तलाश में थे। तो फिर ऐसे में ख्याल निगाह से गुजरा कि आंखों से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। शायरी की सबसे हसीन किस्म तो आंखें खुद हैं, कि शायरी भी हो और आंखें भी हों, और आंखें भी वो कि जो सब कह सकती हैं, सब कह सकती हैं। तो इसलिए इस बज़्म का नाम तब आंखें गजल हैं आपकी रखा था। अच्छा, जैद खान कहते हैं कि मौत तो लम्हा है, लेकिन तुझे याद करके जिए वो जिंदगी। दुरुस्त है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर शख्स के लिए जिंदगी और मौत की तारीफ मुख्तलिफ है। हर शख्स जिंदगी और मौत को मुख्तलिफ आईने से देखता है। जिंदगी और मौत का अक्स हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है। कई लोग जो जिंदा हैं वो जिंदा नहीं, कई लोग जो मुद्दत हुई मर चुके वो ज्यादा जिंदा है। सो मेरे ख्याल में जिंदगी और मौत की इजाफियत के चक्कर में पड़ गए तो शायद फिर ये वक्त बहुत थोड़ा रह जाएगा हमारे लिए, हमारी बस। सुहेल राशिद कहते हैं कि तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ऐसा ही है साहब, आप जिस लम्हे में जी रहे हैं वो लम्हा आप में जी रहा है, और वो लम्हा आपकी वजह से जी रहा है। एक उम्र वक्फे गर्दिशे अय्याम हो गई, जो बच गई वो मूरदे इल्जाम हो गई। जाने वो क्या खबर थी कि फैली गली गली, जाने वो क्या अदा थी कि बदनाम हो गई। आप तमाम दोस्तों का साहिबो बहुत बहुत शुक्रिया। वकार, आपका भी शुक्रिया, आपने पैगामात शामिल किए।
मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा हफ्ते जब हम अपनी बैठक में यूं ही जमा होंगे तो उससे कबल आपको उस बैठक का मौजू भी बता दिया जाए, ताकि आप ज़हनी तौर पर भी तैयार हों। लेकिन मुझे लगता है कि कैफियत वही अच्छी होती है जो आप पहले से तय ना करें। अच्छी कैफियत उसी का नाम है कि जब आप अपने आप को बस आंखें बंद करें और ख्यालों के जजीरों पर भटकने दें, या एहसासात के समुंदर में खुद को तैरने दें और देखें कि लहरें कहाँ ली जाती हैं। तो बेहतर यही है कि उसी लम्हे को जिया जाए। तो ऐसी सूरत में भी ख्वाहिश यही होगी कि हम जब बज़्म रचाएंगे इसी तरह अगले इतवार को, बल्कि इतवार के अब तो आपके यहाँ पीर हो जाता है, हमारे यहाँ इतवार है इस वक्त, लेकिन आपके यहाँ इस वक्त तारीख बदल चुकी है हमारी बैठक के साथ। लेकिन अहम बात यही है फिर भी कि जब हम बैठेंगे, गुफ्तगू होगी, तो उसी बीच में आप यहाँ उस वक्त पैगामात लिखने की बजाय फकत सुना कीजिए, और फिर जब आपसे कहा जाए उस वक्त तक कोई उस मौजू से मुताल्लिक कोई मुख्तसर सा पैगाम हो तो वो शामिल किया कीजिए, ताकि आपकी हाजिरी भी हो पाए, आपके पैगामात को जांचा भी जाए, उस पर बात भी हो, और इसी तरह हमारी बैठक भी आगे बढ़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ मौजूद रहे, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। एक सरगोशी मुझसे बोली, क्या वो तुम हो जो मेरे कानों से लगकर अपनी गजलें, अपनी नज़में कह जाता है? फिर मैं बोला, हाँ मैं वही हूँ। फिर वो बोली, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, नींद उड़ाकर सो जाते हो। हमारे बीच का रिश्ता शुरू दिन से जरूरत के सिवा कुछ भी नहीं, शायद जरूरत बात करने की, जरूरत बात सुनने की, जरूरत सांस लेने की, जरूरत फुर्सतों के वक्त को आसान करने की, जरूरत को मोहब्बत नाम दे लेने से अजनबियत की सरहद कम नहीं होती। सो हम एक दूसरे को जान पाने में बड़े मायूस ठहरे हैं। मैं घंटों बात करता हूँ, तुम्हारी फुर्सतों के वक्त को आसान करता हूँ। मेरा उस पर यह दावा है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारा भी ये कहना है कि मुझसे प्यार करती हो। तुम आसानियों से झूठ की आदत निभाने में महारत सीख लेते हैं, जरूरत को मोहब्बत मान लेते हैं, मगर सच है, जरूरत की कसम सच है, हमारे बीच का रिश्ता शुरू दिन से जरूरत है। सुनो जिंदगी, मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सुनो जिंदगी, मुझे तुमसे बिछड़ना बुरा लगता है, बहुत बुरा, मगर चलता हूं।